18 मार्च को डस्का में दोबारा इंतखाबात कराए जाएंगे। पीडीएम की में शामिल जमातें इल्जामात लगा रही, वो सच साबित हो गया। जहाँ पे धांधली वहाँ पे इनको नजर आती है, जहाँ पे ये लोग हार जाते हैं, जीत इनको वहीं पर नजर आती है जहाँ पे इनके हक में फैसला होता है। आप भी तब्दीली की एक बहुत बड़ी सिंबल है। जो तवक्कुआत आपसे वाबस्ते की गई थी कि लोगों की पूरी हो गई। बेसिकली तो साउथ पंजाब की महरूमियाँ हैं ही PMLN की वजह से, हैं ही पीपल्स पार्टी की वजह से। सूबा जनूबी पंजाब बनाया जाएगा, अब आप उसे एक सब सेक्रेटेरिएट तक महदूद करें, तो समझते हैं कि वादे आप पूरे करते जा रहे हैं। डेरा गाजी खान के अंदर 4.5 अरब का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है। राजनपुर के अंदर जो है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। लिया को और मुजफ्फरगढ़ को एहसास कैश के अंदर डाल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पार्लियामेंटेरियंस पर, अपने अरकान असेंबली पर भरोसा नहीं रहा। माजी के अंदर तो ऐसा नहीं रहा। नोटों के बैग चले, मंडी लगे, बकरा मंडी लगे बाकायदा। हम तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम हुकूमत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम न्यूज़ के प्रोग्राम में अली अमजद चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में नहीं आई थी, बहुत सारे ऐसे वादे किए जा रहे थे कि शायद एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है, बिलखसूस जनूबी पंजाब में बिलखसूस, और इसके साथ पूरे पाकिस्तान में बेलमूम एक बड़ी तवक्को की जा रही थी। जनूबी पंजाब की आवाम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो सूबा जनूबी पंजाब भी बनेगा। उसके साथ ये इलाका जो निस्बतन पसमानदा रहा है उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। इस वक्त सूरत हाल है क्या, मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियात तब्दीली मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। आप भी तब्दीली की एक बहुत बड़ी सिंबल है, और आप जैसे जो सियासतदान है जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स शुरू की, आप लोग भी पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए, फिर कैबिनेट के अंदर भी पहुंच गए, तो जो तवक्कुआत आपसे वाबस्ते की गई थी, आप जनूबी पंजाब से हैं, वो तवक्कुआत आप समझती हैं कि लोगों की पूरी हो गई? देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये कि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको सुबह बनाने के लिए। उसमें तो हमें फिर पीपल्स पार्टी और PMLN की ज़रूरत होगी। फिर देखते हैं कि उनका कितना नारा है और कितना उन्होंने सियासत की थी और कितना उन्होंने ये असल में नारा लगाया ताकि महरूमियाँ उनकी दूर की जाए। बेसिकली तो साउथ पंजाब की महरूमियाँ हैं ही PMLN की वजह से, हैं ही पीपल्स पार्टी की वजह से कि उन्होंने लोगों को महकूम बना के यहाँ के जो हेल्थ और एजुकेशन के जो बजट था वो उन्होंने ड्रेन करके ऑरेंज ट्रेन में और मेट्रो बसेस के लाहौर में लगा दिया था। वहाँ पे मेट्रो बसेस में वाईफाई थी, लेकिन हमारे यहाँ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं थी। लेकिन बहरहाल हमने चूँकि वादा किया था और हमें सेंस ऑफ डिप्रेवेशन का बहुत ज़्यादा हमें इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है। अगर आप देखें तो अभी हम लोगों ने मुल्तान के अंदर और बहावलपुर के अंदर सब सेक्रेटरीट हमने फाल कर दी है। एडिशनल IG यहाँ पे बैठते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे बैठते हैं। तमाम में हक़ में यहीं पर ही रिपोर्ट उनको करते हैं, हमें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असल में आपने एहसास महरूमी ख़त्म तो फ़ंड्स के ज़रिए और प्रोजेक्ट्स के ज़रिए करना है। अगर आप देखें तो DG खान के अंदर, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब तो ये कहा गया था कि सूबा जनूबी पंजाब बनाया जाएगा, अब आप उसे एक सब सेक्रेटेरिएट तक महदूद करें, तो समझते हैं कि वादे आप पूरे करते जा रहे हैं। वो आपने सुना नहीं ना, मैंने आपसे कहा कि उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हम पंजाब में और इवन फेडरल गवर्नमेंट में थिन मेजॉरिटी के साथ है। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये कि आपको क्लीन स्वीप चाहिए, तभी आप एक्ट बना सकते हैं, तभी आप तरमीम कर सकते हैं आइन के अंदर, तभी आप सुबह बना सकते हैं। तो आप इनिशिएटिव लेते तो हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ खड़े होते हैं। नहीं, कब खड़े हुए हैं? जब हम लोगों ने जब हम इसको फेडरल गवर्नमेंट जब इसको पार्लियामेंट में लेकर आई, उसी टाइम जो साजिशी और शरारती PMLN है, उन्होंने फ़ौरन सुबह बहावलपुर का जाके रेजोल्यूशन पास करवा जाके पार्लियामेंट में जमा करा दिया। और वो भी किसने? राना सनाउल्लाह ने और अपर पंजाब के एक दो और लोगों ने। उनमें साउथ पंजाब के MNA तक का नाम नहीं लिखा हुआ था। जानबूझ के उन्होंने रिफ्ट डाल दी, लड़ाई डाल दी कि जैसे ही आप साउथ पंजाब का सूबा बनाएं, बहावलपुर को आप जो हैं वो बहाल करें जो स्टेट थी। लेकिन ज़ाहिर बात है, हमने एक चीज़ दे के मज़ीद नाराज़गी तो नहीं पैदा करनी, लड़ाई तो हमने नहीं डलवानी है कि फूट डल जाए। फूट कोशिश की है PMLN ने उसमें डलवाने की, लेकिन वो शुक्र है कामयाब नहीं हुए साजिश के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बात बता रही थी कि देखें उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं डिप्रेवेशन को। डेरा गाजी खान के अंदर 4.5 अरब का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है। जब यहाँ पे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता, मुल्तान तक जाते जाते उनकी वफ़ात हो जाती थी। यहाँ पे वो बन रहा है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। राजनपुर के अंदर जो है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। जो हमारा मुजफ्फरगढ़ है
ہمارا جو لیا ہے، لیا کو اور مظفر گڑھ کو پرائم منسٹر عمران خان نے پاورٹی لیول کلاس ہے لیا کو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں احساس کیش کے اندر ڈال دیا ہے. جب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ تخت لاہور ہے، تخت لاہور کو جو سہولیات دی گئی ہیں، وہاں جو میڈیکل کالجز ہیں، وہاں ہاسپٹلز ہیں، وہ جنوبی پنجاب میں نہیں ہیں. تو جنوبی پنجاب سے وزیر اعلیٰ بھی آ گئے، آپ بھی آ گئیں، تو اب یہ بیلنس ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بیلنس ہو جائے گا؟ دیکھیے جب ہم تخت لاہور کا لفظ کہتے ہیں اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمیں لاہور سے یا لاہور کے شہر سے کوئی ایشو ہے. ہمارا لاہور ہمارا دل ہے، ہماری انتہائی محبت ہے. ہر شخص یہاں پہ جاتا ہے، لاہور میں سیر کر کے آتا ہے، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، اور 33% بجٹ پنجاب کا وہاں پہ خرچ ہوتا تھا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی اب آپ باقی شہروں سے بھی شکر کریں. پہلے لاہور سے تبدیلی شروع ہوتی تھی اور وہ کاڑا تک یا اس سے پہلے شیخوپورہ تک ہی ختم ہو جاتی تھی. اب الحمدللہ یہ ہے کہ جو فار فلنگ ایریا ہے، چاہے وہ بہاولپور ہے، چاہے وہ راجن پور ہے، رجحان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، یہاں سے ہم ایک انیشیٹ کرتے ہیں. چاہے ہم ریسکیو 1122 کو ہم لوگ اپ گریڈ کریں، چاہے ہم مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل یا کارڈیولوجی ہاسپٹل یہاں پہ بنوائیں. جو آپ نے کالجز کی بات کی، ہم لوگوں نے اپنی تمام یونیورسٹی کے اندر، فار ایگزامپل میں نے خود پرائم منسٹر عمران خان سے ابھی لاسٹ میٹنگ میں ان سے کہا کہ مجھے ڈیرہ غازی خان کے لیے ویمن یونیورسٹی چاہیے. اسی کے ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے، یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں پہ کولو بھارکان سے بھی بچے آئیں گے، اسی طریقے سے سندھ سے کشمور سے بھی یہاں پہ بچیاں پڑھیں گی، یہاں پہ علاقے کی بچیاں پڑھیں گی. پردہ سسٹم ہے تو ان کے لیے یونیورسٹی انہوں نے فوراً منظور کر دی. جو آپ نے کہا کہ وہ انسٹیٹیوشن وہاں پڑھائی کے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ پہاڑ کے اوپر فورٹ منرو میں 1 ارب میں نے دلوائے ہیں پنجاب حکومت سے، اور کیڈٹ کالج تاریخ کا پہلی دفعہ بن رہا ہے جس میں ہمارے سرائکی اور بلوچ بچے انشاءاللہ پڑھیں گے. پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ اس کی انوگریشن کریں. یہ اس کا کریڈٹ پاکستان ایئر فورس کو بھی جاتا ہے کیونکہ اس کے انڈر اس کی تمام اس کی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے، مینٹیننس بھی ہوگی، وہ اس کو آپریشنلائز بھی کریں گے، اس کو چلائیں گے بھی صحیح. اور اس دن میرا خیال میں ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا جب ہمارا کوئی سرائکی بچہ اور کوئی بلوچ بچہ یہاں سے پڑھ کے کوئی لیفٹیننٹ بن جائے. قومی سیاسی صورتحال کی طرف آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اب مرکزی رہنما ہیں، بنیادی رہنماؤں کے اندر آپ شامل ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ 18 مارچ کو اب ڈسکا میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے. تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ بیلٹس کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی میں شامل جماعتیں الزامات لگا رہی تھی، وہ سچ ثابت ہو گیا؟ دیکھیں پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کا تو وہی نعرہ ہے کہ جو جج ان کے حق میں فیصلہ کر دے تو وہ ٹھیک ہے، جو جج ان کے حق میں فیصلہ نہ کرے تو جج کو پر قدغن لگا دو. جو جرنیل ان کو ایکسٹینشن دے دے تو وہ جرنیل ٹھیک ہے. اگر جرنیل حق پہ کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں بغاوت کر دو اس کے خلاف. نیب کے کورٹ کسی اور کے خلاف مقدمہ کرے تو ٹھیک ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پیسے اور جائیدادیں کہاں سے آئی تو وہ نیب کے کورٹس کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح الیکشن کمیشن ہے. وزیر آباد کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو وہ نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا. ڈسکا میں پی ٹی آئی کا علی اسجد ملی جیتتا ہے تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. تو انصاف ان کو وہی اچھا لگتا ہے جہاں پہ دھاندلی وہاں پہ ان کو نظر آتی ہے، جہاں پہ یہ لوگ ہار جاتے ہیں. جیت ان کو وہیں پر نظر آتی ہے جہاں پہ ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دوغلے معیار ہیں ان کے. پی ٹی آئی میں میری بات پلیز مکمل ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کسی ادارے کے اوپر قدغن نہیں لگاتی. ہم اعلیٰ عدالتوں کو گالیاں نہیں دیتے. ہم نیب کے کورٹس کے اوپر پتھراؤ نہیں کرتے، اپنے مقدمہ کا جواب دیتے ہیں. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے اب اس کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے. ہماری معلومات کے مطابق، اور چونکہ علی اسجد ملی بہت زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے اور پی ٹی آئی سے وہ جیت بھی گئے تھے، ان کے پاس بھی تمام جو ہے وہ ریزلٹس موجود ہیں. جو اس کا ان رائٹنگ میں فیصلہ آئے گا اس کے مطابق ہم قانونی جواب دیں گے، جو کہ ہم اپنا حق رکھتے ہیں. ہم نے تو وزیر آباد میں کوئی شور نہیں مچایا، ہم لوگوں نے تو باقی جگہوں پہ کوئی بات نہیں کی. جب ہم نوشہرہ کے اندر ہارتے ہیں اپنی اندرونی لڑائی کی وجہ سے، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ الیکشن جو ہے وہ جانبدار ہو گئی ہے. ہم نے تو بلکہ کہا کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے. قرم ایجنسی کے اندر 11 جماعتوں کے خلاف ہم جیت جاتے ہیں، وہ ہماری سیٹ نہیں تھی، اس کو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو ویسے ان کو مل گئی ہے. سو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے، ہماری پارٹی انتہائی مضبوط ہوئی ہے. ہمارے جو کہتے تھے کہ ان کے سینیٹر نہیں بنیں گے، ہم بلا مقابلہ پنجاب کے اندر سے سینیٹرز جو ہے منتخب کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف جو ہے گورنمنٹ جو ہے بہت اچھی چل رہی ہے, 82% سے زیادہ لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے. پرائم منسٹر عمران خان لیڈ کر رہے ہیں اس ملک کو, اکانومی بہتر ہو گئی ہے. سوال آپ سے سینٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بہت زیادہ رہا ہے کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پارلیمنٹیرینز پر, اپنے اراکین اسمبلی پر بھروسہ نہیں رہا؟ ماضی کے اندر تو ایسا نہیں رہا کہ حکومت کی طرف سے کبھی ایسا مطالبہ کیا گیا, لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ, سٹنگ گورنمنٹ مطالبہ کر رہی ہے کہ شو آف ہینڈ ہو, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جب سٹنگ گورنمنٹ مطالبہ کرتی ہے نا, یا کوشش کرتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, تو اس سے آپ ویژن کا اندازہ لگائیں, اس سے آپ انصاف کا اندازہ لگائیں, اس سے آپ جیداری کا اندازہ لگائیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ملک میں حکومت میں ہوتے ہوئے بھی انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ورنہ حکومت کے لیے کیا مشکل ہے, اپنے الائز کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, اپنی سیٹیں بڑھا دیں, ہمارے 5 سینیٹر سے ہم زیادہ بنوا لیں. ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم حکومت ہیں, ہم فنڈز دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس چیز پہ بلیو نہیں کیا. ہم نے کہا اگر آپ کے جتنے سیٹیں بنتی ہیں آپ کو اتنی ملنی چاہیے, کم یا زیادہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ ہم انصاف پہ بلیو کرتے ہیں. اب دیکھیں, عجیب المیہ اس ملک کے اندر کہ جو دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جعلی جو ہے وہ الیکشن ہو جائے, خرید و فروخت ہو, نوٹوں کے بیگ چلے, منڈی لگے, بکرا منڈی لگے باقاعدہ انسانوں کی, اور وہاں پہ قدغن لگائی جائے, وہ اکٹھے ہوں, ان کو ہمیں جو ہے ان کو الٹا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور جو حکومت اچھا اقدام کری اس کے اوپر ہم سوال اٹھانا چاہتے ہیں. دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اپنے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے. ہماری تو پارٹی انٹیکٹ ہے, ہمارے تو سارے لوگ ہم ہی ووٹ دیں گے, کیونکہ حکومت ہی سب کچھ دے سکتی ہے, ڈیولپمنٹ بھی دے سکتی ہے. جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے پاس ہوتا کیا ہے. تو ہم پھر بھی انصاف پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے, اچھے پڑھے لکھے لوگ ایوان میں آنے چاہیے جو قانون سازی کریں. لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے رہیں گے, عوام کے سامنے یہ عیاں ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ سینٹ کے اندر منڈیاں نہ لگیں, اور وہاں پہ اچھے پڑھے لکھے لوگ آئیں, اور جس کی جتنی تعداد ہے اتنی ہی تعداد میں آپ آئیں, اسے کم یا زیادہ نہ ہو. یہی پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے. بہت شکریہ محترمہ زرتاج گل صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. محترمہ زرتاج گل صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ قومی سطح پر پاکستان تحریک انصاف یہ کوشش کر رہی ہے کہ تبدیلی آئے, اس کے ساتھ عوام کی, عام عوام کی حالت بدلے. جنوبی پنجاب کے عوام کی حالت بدلنے کے حوالے سے بھی مختلف منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں. ڈیرہ غازی خان ڈویژن سمیت پورے جنوبی پنجاب کے اندر مختلف پروجیکٹ جاری ہیں, اور ان کے ثمرات جلد ہی دکھائی دیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.